السلام علیکم. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی نے 50 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. اس کے لحاظ سے ہم بات کریں گے سمیع اللہ عباسی صاحب سے، جو ہمیں بتائیں گے، ڈسکس کریں گے کہ جو مہنگائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل لوگ جو سیلری ٹو سیلری پرسن ہیں، منتھ ٹو منتھ سیلری پہ رہتے ہیں، ان کی پہلی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی 4 مہینے پہلے 40,000 تنخواہ تھی، اس کی آج بھی 40,000 تنخواہ ہے، لیکن انفلیشن 27% پہ ہائی ہے. تو اس سے عام بندے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ عام بندے پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ عام بندے کی تو زندگی جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو چکی ہے. یہ اس وقت جو مہنگائی ہے، عام آدمی کی آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ جو مڈل کلاس سیلریڈ پرسن جو ہے، جو مڈل کلاس بھی ہے نا، وہ بھی اب آپ کی مڈل کلاس سے اب لوور مڈل کلاس میں آ گئی ہے. اور مڈل کلاس تو شاید اس ملک سے اب ختم ہی ہو جائے گی، کیونکہ اب آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ آل ٹائم ہائی پہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو بجلی کے بل ہیں، جو گزشتہ مہینے جو بجلی کے بل آئے ہیں، چونکہ میرا کام اس طرح کا ہے کہ مجھے عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا لوگوں کی دکھ درد اور بے چارگی کی کیفیت ہے اس ملک میں، کہ جس کی 20,000 روپیہ تنخواہ ہے اس کا 25,000 روپیہ بل آ رہا ہے، جس کی 15,000 روپیہ یہ جو ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو ہمارے ہاں گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں، جو ہمارے سینیٹری ورکرز ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو ہمارے مطلب جو ایک عام جابس کرتے ہیں، جو لوگ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، جن کی 15,000 20,000 25,000 سیلری ہے، اگر اس کو آپ 25,000 روپے کا بل پے کرنا پڑے گا، تو وہ بجلی کے بل پے کرے گا، اپنے بچوں کے اسکولوں کی فیس دے گا، وہ اپنے گھر کا راشن لائے گا، وہ اپنے موٹر سائیکل میں گاڑی میں پیٹرول ڈالے گا، اپنے ٹیکسیوں کے یا پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے دے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اس کی تو مہنگائی سے کمر، کیا میں کہتا ہوں کہ سب کچھ ہی ٹوٹ گیا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے عام آدمی کی، 1% اور 2% جو پاکستان کی ایلیٹ ہے، جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا مہنگائی سے نا، وہ اگر چیزیں مہنگی ہوں گی تو وہ ان کا کچھ لوگ ہیں جو مستفید ہوتے ہیں مہنگائی سے، only 1% آف دا کنٹری. لیکن جو آپ کی جو 99% جو آپ کی جو عوام ہے، جو کہ عام آدمی ہے، جو کہ مزدور ہے، جو کہ کسان ہے، جو کہ ایک سیلریڈ پرسن ہے، جو کہ چھوٹی موٹی کوئی جاب کرتا ہے، اپنا زندگی کا جو ہے وہ پہیہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی تو حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے نا. آپ دیکھیں، اب کھانے پینے کی، اب فروٹ لینا یا سبزی لینا، وہ تو اب عام آدمی کے لیے کہتے تھے کہ جی وہ دال کھائے سبزی کھائے، تو وہ تو اب تو دال اور سبزی بھی نہیں کھا سکتا. فروٹ تو اب ایک لگژری ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو کھلائے. دودھ کیا پلائے گا وہ اپنے بچوں کو؟ ایک تو دودھ اور دوائیاں اس ملک میں جعلی اور ناپاک ملتی ہیں، اور اوپر سے اتنی مہنگی ملتی ہیں. تو بہت ہی برے حالات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات پہ ہم سب لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو حکومت سے کیا ہم گلہ کریں، کیا شکوہ کریں، انہوں نے تو شاید بے حسی کی بھنگ پی رکھی ہے اور وہ اس نشے میں مست ہیں. لیکن جو عام آدمی ہے نا، اس کو اس پر کم از کم آواز تو بلند کریں، کوئی اس پہ احتجاج تو کریں، کوئی رونا تو روئیں اس پہ. ہم اور ہر طرح کے برما سے لے کر فلسطین تک، اور فلسطین سے لے کر کشمیر تک، اور کشمیر سے لے کر چچنیا تک، ہم ہر مسئلے پر ہم لوگوں نے کوئی نہ کوئی آواز بلند کرنی ہوتی ہے. لیکن وہ چیز جو ہمارے عام کامن آدمی کو جو افیکٹ کر رہی ہے، اس پر ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ہم سب بے حسی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس پہ عام آدمی خود کوئی بات نہیں کر رہا. تو حکومت کو بھی شاید لگتا ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر عام آدمی کی آپ جا کے ابھی سچویشن دیکھیں تو وہ تو بدترین سچویشن ہے. اور اس مہنگائی سے جو ہے وہ اس پہ عام آدمی کو اب یہ بھی غور کرنا چاہیے، ایک تو اس پہ آواز بلند کریں، دوسرا اپنا لائف سٹائل بھی بدلیں. کہ اس ملک میں ہمارے سامنے مثال موجود ہے ایک بہت بڑی، کہ اگر ہم بنگلہ دیش کی مثال اٹھا کے دیکھیں، 1971 میں وہ ہم سے الگ ہوئے، اور اس وقت ان کی کیا صورتحال تھی. آج وہ اس حالت میں آگے ہیں کہ وہ ہندوستان سے زیادہ، پاکستان سے زیادہ ان کی ابھی جی ڈی پی ہے، ان کی اکنامک گروتھ ہم سے بہتر ہے، ساؤتھ ایشیا میں سب سے بہتر ہے. آج وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کو قرضہ دے سکتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ایک وجوہات اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی پوری قوم کو جو ہے نا، انہوں نے بے تحاشا قوم کو انہوں نے غربت سے نکالا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی حکومت کو، اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ ایک پیپلز فرینڈلی پالیسیز تشکیل دی. اور ان کی جو خواتین ہیں، آپ دیکھیں ان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ان کی ٹیکسٹائل ہے، اور ان کی ٹیکسٹائل گارمنٹس فیکٹریز میں مور دین 50% ان کی وومن
جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. تو ہمیں بھی اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا. ہمیں بھی ہر شخص کو اپنے جو ہے وہ اپنے جو معیشت کا جو پہیہ ہے اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوگا. کیا ہم لوگ شادیوں پہ اور اپنے فنکشنز میں اور اس طرح کا ہم لوگوں نے ایک لائف سٹائل رکھا ہوا ہے جس میں بے تحاشا ہم لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں, اسراف کرتے ہیں. تو اب وہ نیچرلی لوگوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اور اس پر جو ہے نا حکومت کو بھی کوئی غور و خوض کرنا چاہیے, کیونکہ عوام جو ہے وہ اس وقت وہ مکمل طور پر پس چکی ہے. اور اس مہنگائی پر اگر قابو نہ پایا گیا, اور اسی طرح اگر بجلی کے بلز آتے رہے لوگوں کے, اور اسی طرح پیٹرول کی پرائسز پوری دنیا میں کم ہوئی ہیں ابھی, اور لیکن حکومت نے کوئی ریلیف نہیں دیا. کیونکہ یہ IMF کی غلامی میں اب جو نیو کلونیلزم ہے اس وقت پاکستان میں, وہ دیٹ از IMF اور جو انٹرنیشنل جو کارپوریشنز ہیں وہ سب. تو اس سے اگر نہ نکلے یہ, اور تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آخر عوام جو ہے کہتے ہیں نا ایک جو بہت زیادہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے, تو کہیں پھر یہ عوام کے جذبات جو ہے وہ اس پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے, اور پھر جو ہے بہت زیادہ اس کا ہمیں ری ایکشن دیکھنا پڑے. تو ابھی آپ جیسے بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کے لیے دروازے کھولے کہ وہ انڈسٹری میں کام کریں, کارپوریٹ سیکٹر میں انٹر ہوں, لیکن پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ڈرتی ہیں بیکاز دے اسکیئرڈ آف گیٹنگ ہراسڈ. ورک پلیس ہراسمنٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, اور ہمارے یہاں ایون کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک خاتون راشن لینے گئی ہے, وہاں پہ اس کو ہراساں کیا گیا. تو کارپوریٹ لیول پہ ایسی کون سی پالیسیز ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ویمن سیکیورٹی از میڈ شیور؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. خواتین کے لیے پاکستان میں کام کرنا اور خواتین کی جو ہے قومی سطح پر مردوں کے شانہ بشانہ چلنا پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ آبادی کا نصف ہیں, لیکن جو ہمیں ڈیسیژن میکنگ پروسیسز میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں خواتین کا رول بہت کم نظر آتا ہے. 1 کروڑ سے بھی زائد آبادی پاکستان میں خواتین کی ایسی ہے جو کہ ایز اے ووٹر رجسٹر ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہ ووٹ کا حق بھی استعمال ابھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہماری ورک فورس میں ہمیں خواتین کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کی جتنی بھی آپ لوگ ہمارے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں, پبلک ہوں یا پرائیویٹ ہوں, پولیس ہو, جوڈیشری ہو, آپ کی سول بیوروکریسی ہو, آپ کو خواتین کی شمولیت اس میں بہت کم نظر آتی ہے. ہماری پولیٹیکل پروسیس میں ہماری الیکٹڈ جو پارلیمان میں کچھ کوٹے پر خواتین آتی ہیں اور وہ ایک نمائندگی ان کی موجود ہے, لیکن جنرل سیٹس پہ ہماری کتنی خواتین ہیں جو کہ کنٹیسٹ کرتی ہیں. سو دیر آر سو مینی ایشوز ریگارڈنگ وومن, اور جو ان کے ہراسمنٹ کے حوالے سے اور جو ورک پلیسز پر وہ ایشوز بالکل موجود ہیں, اور لیکن اس کے حوالے سے حکومت نے کچھ اقدامات بھی لیے ہیں اور اس میں کچھ پالیسیز بھی تشکیل دی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کو بھی اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کو بھی اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, اور خواتین کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس پر وہ چل کر مردوں کے شانہ بشانہ پاکستان کے اکنامک سسٹم میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو جیسا کہ سمیع اللہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ مہنگائی جو ہے اس کا ایک طور تو یہ ہے کہ ہم عورتوں کو انکلوڈ کریں اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ سیکٹر میں. اوبیسلی اکنامک گروتھ کے لیے اٹس امپیریٹیو, لیکن ہمیں اپنے لیے آواز اٹھانے کی بھی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی ایجنسی یوز نہیں کریں گے تب تک ہمیں ہمارے حق نہیں مل سکتے. تھینک یو سمیع اللہ صاحب فار کمنگ. پھر ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے انفو نیوز. اللہ حافظ.